السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو دیکھیے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ موٹے موٹے مسائل معلوم نہیں رہتے اور روزہ نہیں بھی ٹوٹتا ہے تو وہ ٹوٹا ہوا سمجھ کر پانی پی لیتے ہیں یا کھانا کھا لیتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اس پر بھی کچھ گفتگو ہو جائے۔ تو دیکھیے، جان بوجھ کر کھا پی لینا بلا ضرورت، جان بوجھ کر کھا پی لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور قضا اور کفارہ دونوں دینا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان جان بوجھ کے تو نہیں کھایا بلکہ بھولے سے کھا لیا، اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ کھایا، تو پھر روزہ اس کا نہیں ٹوٹا۔ البتہ اگر وہ شخص کھانے والا بوڑھا ہے تو جو لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں تو انہیں روزہ نہ یاد دلائیں بلکہ ان کو کھانا کھانے دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے انہیں کھلا رہا ہے۔ جب وہ شکم سیر ہو جائے تب ان سے پوچھیں کہ چچا جان آپ روزے سے نہیں ہیں کیا؟ فوراً انہیں اپنا روزہ یاد آ جائے گا اور روزہ بھی ان کا ہو جائے گا اور پیٹ بھی بھر جائے گا، کمزوری بھی دور ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی جوان آدمی کھا رہا ہے اور اس کا روزہ یاد نہیں ہے تو اسے فوراً یاد دلا دیجئے کہ بھائی صاحب یا چچی یا بہن، کیا آپ روزے سے نہیں ہیں؟ فوراً انہیں اپنا روزہ یاد آ جائے گا اور کھانا چھوڑ دے گا۔ اسی طرح کوئی زبردستی کھانا کھلا دیا یا پانی پلا دیا تو ایسی صورت میں بھی روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کے بدلے میں صرف ایک ہی روزہ رکھنا پڑے گا، قضا، کفارہ نہیں، اس لیے کہ انہیں زبردستی کھلایا گیا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا، میاں بیوی کے درمیان ہم بستری ہونے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور قضا کفارہ دونوں لازم آتا ہے۔ 60 روزہ کفارہ، 60 روزے کفارے کے اور ایک روزہ قضا کا، یہ رکھنا پڑے گا 61 روزہ۔ اسی طریقے سے یہ ہم بستری جو کی گئی، دونوں میں ہم بستری جو ہوئی میاں بیوی میں، تو یہ جان بوجھ کے نہیں بلکہ بھولے سے ایسا ہو گیا، تو پھر ایسی صورت میں دونوں کا روزہ ہو گیا، روزہ بالکل صحیح ہے چونکہ بھول چوک میں ایسا ہوا ہے۔ البتہ یہ دونوں ناپاک ہو گئے، انہیں غسل کر کے پھر نماز پڑھنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹا تو ہم ناپاک بھی نہیں ہوئے، ایسا نہیں، آپ ناپاک تو ہو جائیں گے لیکن روزہ اس لیے نہیں ٹوٹا کہ آپ بھولے سے ایسا کیے ہیں۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں گوشت وغیرہ یا کسی اور چیز کا ٹکڑا دانت میں اٹکا ہوا تھا، اس کو وہ باہر نہیں نکالا بلکہ اندر ہی اندر اس کو نگل گیا، اگر وہ چنے سے کم ہے تو پھر وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگر چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح دانت میں اٹکا ہوا ٹکڑا وہ پہلے باہر نکالا، باہر نکالنے کے بعد پھر اس کو نگل لیا، پھر کھا لیا، تو اب چنا سے چھوٹا ہو یا بڑا ہو روزہ ٹوٹ جائے گا ہر حالت میں۔ اسی طرح روزے کی حالت میں انہیلر لینا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جو دمے کے مریض کو دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں بھاپ لگانا ہے نا، جب کسی کو جو ہے وہ سانس رکنے کی بیماری ہو جاتی ہے، سردی سے سانس پھول جاتا ہے اور سانس لینے میں پریشانی ہو جاتی ہے، تو اس کو
جو ہے وہ بھاپ لگایا جاتا ہے مشین کے ذریعے سے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں کوئی دل کا مریض ہے، ہارٹ کا مریض ہے، اور وہ ایسی دوا وہ اپنے منہ میں رکھتا ہے جس کو وہ اپنی جو ہے زبان کے نیچے رکھتا ہے، اور دھیرے دھیرے وہ ٹیبلٹ جو ہے وہ گلتا ہے نا، اور پھر یہاں تک کہ وہ ختم ہو جاتا ہے منہ میں ہی، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے اگر وہ بیمار ہے اور ان چیزوں کی انہیں ضرورت ہے تو پہلے ان چیزوں کو لے کر وہ ٹھیک ہو جائیں، پھر اس کے بعد وہ روزے سے رہیں۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں کسی نے روزے کی حالت میں کسی نے انجیکشن لیا، تو انجیکشن لینے کی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، حالانکہ یہ اختلافی مسائل ہے، بعض علماء کے نزدیک ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پانی چڑھانا یا بلڈ چڑھوانا، تو یہ اختلافی مسائل ہے، بعضوں کے نزدیک نہیں ٹوٹتا ہے اور بعضوں کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں سر میں تیل لینا یا اسی طریقے سے غسل کرنا یا خوشبو لگانا، تو ان چیزوں سے روزے نہیں ٹوٹتے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں کسی نے جو ہے وہ بواسیر کی وجہ سے جو ان کے شرمگاہ میں زخم ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر شرمگاہ کے اندر وہ دوا لگاتا ہے، تو اگر وہ شرمگاہ کے اندر دوا لگاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا دوا ڈالنے سے۔ البتہ اوپر ہی دوا لگاتا ہے تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں اگر کسی نے غسل کیا اور غسل کے وقت روزہ انہیں یاد ہے، لیکن حلق سے پانی نیچے اتر گیا اچانک، ایسی صورت میں روزہ ان کا ٹوٹ گیا، صرف قضا رکھنا ہے، کفارہ نہیں۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں منہ میں مچھر چلا گیا یا مکھی چلی گئی حلق میں اور حلق سے نیچے اتر گئی، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں دھواں ناک میں لینا یا حلق میں دھواں پہنچانا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح لوبان، اگربتی، عود وغیرہ جلا کر اس کا دھواں حلق یا ناک میں لینا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایسی چیزیں جو کھانے کی چیز نہیں ہے پھر بھی وہ کھا لیا، مثلاً روپیہ پیسہ، کھپٹی، سکہ یا اور پتھر کا ٹکڑا وغیرہ یا اور کوئی چیز اس نے کھا لیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے انسان بھولے سے کھایا اور وہ یہ سوچا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اسے مسئلہ معلوم نہیں تھا، پھر جان بوجھ کے کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آنکھ میں دوا ڈالنا، تو اس سے جو ہے آنکھ میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور آنکھ میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اگرچہ وہ حلق سے نیچے ہی کیوں نہ اتر جائے۔ تو اگر ایسی دوا ہے جیسے پانی ہے، اگر کسی نے جیسے میں لہان گیا تو آنکھ ہو کر کے پانی جو ہے وہ پہنچایا تو حلق میں پانی جا رہا تھا، تو اگر ایسی دوا ہے کہ بالکل حلق میں جا رہی ہے دوا، عکس نہیں بلکہ دوا جا رہی ہے حلق میں، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن سرمے کی طرح دوا ہے کہ لگا رہا ہے اور حلق میں دوا نہیں پہنچ رہی ہے، تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا، ہے نا، اس لیے کہ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزے کی حالت میں نیم کی مسواک کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اگرچہ کتنا ہی تیتا کیوں نہ ہو یا میٹھا کیوں نہ ہو، کوئی بدعت روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے
روزے کی حالت میں کسی نے اپنا دانت نکلوایا تو اس دانت نکلوانے کی وجہ سے جو خون آیا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یا بدن کے کسی بھی حصے سے خون نکلا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خون نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے منہ بھر کے قے ہوا، الٹی ہوئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ اپنے حلق میں ہاتھ ڈال کر پھر منہ بھر کے قے کی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ چند موٹے موٹے مسائل تھے جن کو میں نے بتایا ہے، اور بھی اگر پوچھنے کی ضرورت ہو تو کومنٹ کے ذریعے پوچھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزہ رکھنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا